بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا اپنی کلاس رومز میں آپ لوگوں نے سب سے آخری لیکچر جو سنا وہ میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی میں میڈین اور موڈ کی کیلکولیشن اور ان کی ایکسپلینیشن تھی. آج کے لیکچر میں آپ نیا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں، میجرز آف ڈسپرشن، مومنٹس اینڈ سکیونس. میجرز آف ڈسپرشن بہت امپورٹنٹ میجرز جو کسی بھی ڈیٹا سیٹ کی اپنے ایوریج کے گرد جو ڈسپرشن ہے، جو اسکیٹرنس ہے، جو ویریشن ہے، کس قدر پھیلاؤ ہے ڈیٹا میں، کیا ویلیوز اپنی ایوریج کے قریب ہیں یا زیادہ فاصلے پر ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ایسا اسٹیٹسٹیکل میجر جو ڈیٹا کی اپنے ایوریج کے گرد ڈسپرشن کو میجر کرے اسے ہم میجر آف ڈسپرشن کہتے ہیں. یہ ایک ایبسولوٹ میجر ہے، یعنی ڈیٹا جس یونٹ میں ڈیفائن کیا جاتا ہے اسی یونٹ میں میجر آف ڈسپرشن بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ویلوسٹی کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں میٹر پر سیکنڈ میں، فورس کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں نیوٹن میں، ایکسلریشن کو میٹر پر سیکنڈ اسکوائر میں. تو اسی طریقے سے اگر آپ اس ڈیٹا سیٹ کے لیے میجر آف ڈسپرشن کیلکولیٹ کریں تو وہ بھی اسی یونٹ میں ڈیفائن ہوتا ہے. اور یہی سچویشن جو تھی وہ میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی میں بھی تھی کہ ڈیٹا کا جو یونٹ ہوگا وہ ارتھمیٹک ایوریج کا بھی ہوگا، یا اگر ڈیٹا کے لیے ہم جیومیٹرک ایوریج کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو جو ڈیٹا کا یونٹ آف ڈسکرپشن ہوگا، یونٹ آف ڈیفائن ہوگا، وہی یونٹ جو ہے وہ میجر آف سینٹرل ٹینڈنسی یا ایوریج کا بھی ہوگا. اینڈ دا سیم کیس از فار میجر آف ڈسپرشن. میں ریڈ آؤٹ کرتا ہوں اس پیج کو. It is quite possible that two or more sets of data may have the same average. For example, دو موونگ پارٹیکلز ہیں ایٹ ڈفرنٹ ٹائمز، ڈفرنٹ ٹائم اسپینز، آپ جو ہے ان کی اسپیڈس کو دیکھ رہے ہیں. دونوں موونگ پارٹیکلز کے لیے، دونوں موونگ آبجیکٹس کے لیے آپ نے ایک ہی ایکسرسائز کو، ایک ہی ایکسپیریمنٹ کو 10 مرتبہ پرفارم کیا. ہو سکتا ہے کہ دونوں کی ایوریج اسپیڈ سیم نکل آئے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آن دی ایوریج یہ دونوں سیم ہیں؟ نہیں، بیکاز صرف میجر آف سینٹرل ٹینڈنسی ڈیٹا کی کمپلیٹ سٹوری ہمیں الیبوریٹ نہیں کرتا. ہمیں ضرورت پڑتی ہے میجر آف ڈسپرشن کی. جب ہمیں ایک سینٹرل ویلیو مل جائے اور ہمیں اس سینٹرل ویلیو کے گرد ڈیٹا کی ڈسپرشن کا میجر مل جائے، دیٹ کمپلیٹس دا اسٹوری. سو فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے دو ڈیٹا سیٹس لیتا ہوں، 4، 6 اور 8. آپ ان تین ویلیوز کی ایوریج معلوم کریں تو آپ کے پاس 6 آئے گا. میں ایک اور ڈیٹا سیٹس لیتا ہوں، 2، 6 اور 10، 2، 6 and 10. اب آپ اس کی ایوریج کیلکولیٹ کریں. once again you come with the same value 6. لیکن پچھلا ڈیٹا جو تھا 4، 6، 8 وہ بہت قریب تھا، اور سیکنڈ سیٹ آف ڈیٹا جو ہے 2، 6 اور 10 اس کے اندر زیادہ فاصلہ ہے.
سو صرف ایوریج کافی نہیں ہے ڈیٹا کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، ڈیٹا کو الیبوریٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈسپرشن کی ضرورت پڑے گی. سیکنڈ سیٹ آف ڈیٹا میں زیادہ ڈسپرشن ہے پہلے سیٹ آف ڈیٹا کے مقابلے میں. سو بٹ دیر it is quite possible that two or more sets of data may have the same average, mean, median or mode, جو بھی suitable average ہے, but their individual observations may differ considerably from the average. جیسے میں نے آپ کو example میں بتایا, thus a value of central tendency does not adequately describe the data, satisfactorily describe the data. We therefore need some additional information concerning with how the data are dispersed about the average, how much the data have scattered about the average. This is done by measuring the dispersion, by which we mean the extent to which the observations in a sample or in a population vary about their mean. A quantity that measure this characteristic is called a measure of dispersion, scatter or variability. کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں, measure of dispersion بھی کہہ سکتے ہیں, measure of scatter بھی کہہ سکتے ہیں, اور measure of variability بھی کہہ سکتے ہیں, around the average. It is desirable to have the measure of dispersion in the same units as the observations. سب سے پہلی بات, جس یونٹ میں observations ہوں گی اسی میں dispersion measure بھی ہوگا. 0 when all the observations are equal. اگر تمام observations same ہیں, constant ہے, کوئی change نہیں ہے, تو یاد رکھیں measure of dispersion 0 آئے گا, کوئی variation ہی نہیں ہے. 2 2 2 2 2 5 مرتبہ 2 آیا, اب کیا dispersion ہے اس کی؟ 0. independent of origin. یاد رکھیں اگر آپ تھوڑا سا ڈسلوکیٹ کرتے ہیں کسی ڈیٹا کو, فار ایگزامپل 2 4 6 8 10, آپ ان کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالیں اور اب آپ اس ڈیٹا میں 2 2 ایڈ کر دیں. 2 میں 2 ایڈ کریں 4, 4 میں 2 ایڈ کریں 6, 6 میں 2 ایڈ کریں 8, 10 میں 2 ایڈ کریں 12. پہلا ڈیٹا تھا 2 4 6 8 10, اگلا ڈیٹا کیا ہوگا 4 6 8 10 12. اب آپ ان دونوں کا میجر آف ڈسپرشن نکالیں, دونوں کا سیم آئے گا. سو آپ نے ان کا اوریجن چینج کیا, پہلے ڈیٹا کا اوریجن 2 تھا, دوسرے ڈیٹا کا اوریجن 4 تھا, تو اس کا اثر ڈیٹا کی ڈسپرشن پہ نہیں پڑتا. ملٹیپلائڈ اور ڈیوائڈیڈ بائی اے کانسٹنٹ. اگر آپ ایک کانسٹنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس کا اثر پڑے گا. فار ایگزامپل 4 6 اور 8, آپ اس کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالیں. اب آپ اس ڈیٹا کو 2 سے ملٹیپلائی کریں. 2 4 are 8, 2 6 are 12, 2 8 are 16. ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایک ملٹیپل آیا, 8 12 اور 16. تو یہ جیسے ہی آپ ملٹیپلائی کریں گے تو ڈسپرشن میجر بھی بڑھتا جائے گا. It is also desirable that it should satisfy the conditions similar to those let down for an average as in previous chapter. جو average central tendency کی conditions ہیں وہی آپ کی measure of dispersion کی ہیں. There are two types of measure of dispersion, absolute and relative. Absolute صرف اسی ڈیٹا سیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے, اور relative different units کے ڈیٹا سیٹس کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ان کو ڈیفائن کرتا ہے. آپ اس پیراگراف کو پڑھیں, اور ہمارے پاس جو بہت امپورٹنٹ میجر آف ڈسپرشن ہے ان میں سب سے اہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن, اس کے بعد مین ڈیویشن, اور پھر کوارٹائل ڈیویشن. ڈیٹا اگر نارمل ہے تو آپ اسٹینڈرڈ ڈیویشن یوز کریں گے, یعنی ایوریج کے ایدر سائڈ پہ ڈیٹا ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے تو آپ اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اگر ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے تو کوارٹائل ڈیویشن, اور اگر ڈیٹا جو ہے اس میں کوئی آؤٹ لائر ہے یا کاؤنٹ ڈیٹا ہے تو ہم مین ڈیویشن یوز کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو
اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی کیلکولیشن سکھاؤں.